شاہین گروپ آف انسٹیٹیوٹ کے فاؤنڈر چیئرمین ڈاکٹر عبدالقدیر منگلوار کو پٹنہ میں میڈیا سے مخاطب تھے. انہوں نے بتایا کہ شاہین کی شروعات کرناٹک کے بیدر میں 33 سال پہلے 17 بچوں سے ہوئی تھی. پورے دیش میں آج اس کے 52 برانچ اور 20,000 اسٹوڈنٹس ہیں. انہوں نے بتایا کہ ان کے یہاں سے اب تک 2,400 سے زیادہ بچے ڈاکٹر بن چکے ہیں. ان کے یہاں حافظوں پر خاص طور سے محنت کی جاتی ہے. بہار لوک سنواد کے ایڈیٹر ان چیف سید جاوید حسن سے بات چیت کرتے ہوئے عبدالقدیر نے کہا کہ وہ بیدر کے کلچر کو بہار میں لانا چاہتے ہیں. ایجوکیشن کے ساتھ لائف اسٹائل، کلچر، ڈسپلین اور بچوں کو محنتی بنایا جا رہا ہے. سادگی اختیار کرنے کے لیے بھی زور دیا جا رہا ہے. ان کو ڈسپلین بنانے میں ایک بڑا جو ہے کنٹریبیوشن، خصوصاً ریسیڈینشل فیسلٹیز آج کی نسل کو ضرورت ہے. یہ موبائل کا زمانہ، ڈسٹریکشن کا زمانہ، تو تمام قسم کے ڈسٹریکشن سے بچاتے ہوئے بچوں کو محنتی بنا کر ان کا ایک لائف اسٹائل بنا کر ہم بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ہماری خواہش ہے. جی الحمدللہ گزشتہ 3 سال سے پٹنہ میں اسٹوڈنٹس کے لیے 11th اور 12th ساتھ میں پریپریشن کے لیے بیچز چل رہے تھے، اور اب الحمدللہ 8 سے بوائز اینڈ گرلس کے لیے سپریٹ کیمپسز کے ساتھ اور ریسیڈینشل فیسلٹیز کے ساتھ بہار میں سروسز شروع ہوئے ہیں. اور بیدر میں جو ماحول، کلچر، ڈسپلین ہے وہ ہم پٹنہ میں امپلیمنٹ کرنے میں الحمدللہ کامیابی مل رہی ہے. پٹنہ میں یہاں 2 کیمپسز ہیں. گرلس کے لیے پارس ہاسپٹل کے قریب میں ہمارا کیمپس ہے، اور اسی طرح بوائز کے لیے اس سال الگ سے ایک کیمپس ہم شروع کیے ہیں جہاں پر ریسیڈینشل فیسلٹی رہیں گی. پٹنہ کے علاوہ ابھی کل ہی طے ہوا ہے سیوان میں بوائز اینڈ گرلس کے لیے وہ تمام کورسز جو یہاں پر ہیں، پٹنہ میں ہیں، بیدر میں ہیں، یعنی حفظ القرآن پلس حافظ بچے جو عصری تعلیم سے بالکل ہی نابلد ہیں ان کو عصری تعلیم سے جوڑنے کا جو پروسیس ہے وہ، اس کے علاوہ 9th 10th 11th 12th کے ساتھ ساتھ ڈراپرز بیچ بھی پٹنہ اور سیوان میں وقت واحد میں دونوں جگہ چلتے رہیں گے. اور بہار میں مزید سنٹرز کی ضرورت ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو حفظ القرآن پلس کے سنٹرز شروع کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور جو ہے ہماری ویب سائٹ پر جائیں shaheengroup.org پر. ہر بچے کو موقع ملنا چاہیے جو پڑھنا چاہتا ہے. ہم کمزور سے کمزور بچے کو لیتے ہیں، بہترین بچے آتے ہیں اور ہر بچے کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے اسٹوڈنٹ جو ڈراپ آؤٹ ہیں یا مدرسہ پاس آؤٹ ہیں، حافظ ہیں، ان کے لیے بنیاد کے ساتھ پڑھانے کا موقع ہے. 15 سال 18 سال کا حافظ ہے اور کچھ نہیں پڑھا، اس کو ہمارا اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہے AICU اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ، جہاں پر صرف میتھمیٹکس اور لینگویجز کو ان کی بنیادوں کو ٹھیک کر کے ایک ٹیچر ہوتے ہیں، 6 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کی میتھمیٹکس اور لینگویجز کو امپروو کرتے ہیں. عام طور پہ 2.5 سے 3 مہینے کے اندر ہر بچہ جو ہے 9th یا 10th اسٹینڈرڈ میں بیٹھنے کے قابل ہو جاتا ہے. اور دیکھتے دیکھتے سال 1.5 سال یا کم عمر ہے تو 2 سال میں بچے 10th پاس کرتے ہیں، پھر 11th and 12th کر کے کمپٹیشن میں آتے ہیں اور پروفیشنل کورسز میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، ڈگری کورسز میں ایڈمیشن لے رہے ہیں. ہم ڈراپ آؤٹ کو اور حفاظ کو خاص طور پر امپروو کرنا چاہتے ہیں، اور کمزور سے کمزور بچوں کو ہم لیتے ہیں اور امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ شاہین میں غریب، امیر، ہندو، مسلم بالکل ایک جٹ ہو کے رہتے ہیں. ایک پیار بھرا ماحول ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے برادران وطن کے بیٹے بیٹیاں بہت ہی بینیفٹ لے رہے ہیں. اور پیرنٹس کا یہ احساس ہے کہ ہماری بیٹیاں ہمارے گھر سے زیادہ محفوظ ہیں، اور بیٹیاں محنتی بنتے ہیں، ڈسپلن بنتے ہیں، اپنا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جینے کا سلیقہ سیکھتے ہیں، اور وہ اس قابل بنتے ہیں کہ پھر وہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں جا کے اپنے آپ کو مینیج کرنے کی، سیٹ کرنے کی، سیٹل ہونے کی صلاحیت ان میں آ جاتی ہے. دیکھیے وہ خاص طور پہ بیدر میں اور ہمارے اکثر برانچز میں ڈاکٹر بننے کے خواہش مند ملک بھر سے جو ہے اسٹوڈنٹس آتے ہیں. ہم ساتھ ہی ساتھ JEE کے لیے خصوصی بیچز بنائے ہیں، اور اس میں بھی اچھے نتائج آ رہے ہیں، اور ہم اس کو بھی امپروو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تمام وہ کورسز لا میں ہم حفاظ کو، علماء کو لا میں بھیجنے کی بھی کامیاب کوشش کیے ہیں. گزشتہ ہمارے بیچ میں 9 علماء اکرام جو آئے تھے، اس میں سے 5 علماء کسی یونیورسٹیز میں انٹرنس ایگزامینیشن کے ذریعے لا میں ایڈمیشن لینے میں کامیاب ہوئے ہیں. ہم لا میں بھی اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انجینئرنگ میں تو روٹین میں ہمارے بچے جاتے ہیں، فارمیسی کورسز ہیں، ہارٹیکلچر، ایگریکلچر میں جا رہے ہیں، اور حفاظ کو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ BUMS کر لیں.
حفاظ نیٹ میں کم مارکس کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. اور حفاظ یو پی بہار میں بی یو ایم ایس کرنے اور بی یو ایم ایس میں ایڈمیشن لینے گورنمنٹ سیٹ لینے والے حفاظ کے لیے ان کی پوری 4-5 سال کی فیس کی اسپانسرشپ کرنے کی بھی ہم ذمہ داری لیے ہیں. اور انڈیا بھر کے بڑے انسٹیٹیوشن سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ حفاظ کے لیے خصوصی رعایت کریں. ریکویسٹ کیا ہے تو آفر بھی آ رہا ہے. انجینئرنگ میں جو ہے 50% فیس ہو جائے گی, ہاسٹل کی فیس 50% ہو جائے گی. کچھ یونیورسٹیز والے اس بات کو مان رہے ہیں اور ملک بھر کے انسٹیٹیوشن سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں پروفیشنل کورسز میں بھی جو ہے حفاظ کو رعایت کے ساتھ ایڈمیشن دیں, ان کو پروموٹ کریں. یہ بدلیں گے تو دنیا کو بدل کر رکھ دیں. حفاظ 1000 سے زائد حفاظ عصری تعلیم سے جڑ کر گریجویشن کر رہے ہیں یا گریجویشن کے بعد جاب کر رہے ہیں, انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں. اور اب تک آل ٹوگیدر 2400 اسٹوڈنٹس کو گورنمنٹ فری میڈیکل سیٹ ملی ہے, جس میں سے حفاظ تقریباً 40 کے اوپر حفاظ ہیں جو میڈیکل کالجز میں پڑھ رہے ہیں. اور حافظ ابو سفیان جو پہلے ہی بیچ کے تھے وہ ان کا MBBS ہوگا, MD کی تیاری کر رہے ہیں. ان کے گھر میں جملہ 7 حافظ ہیں اور 7 کے ساتھ اب ہمارے شاہین میں بینیفٹ لے رہے ہیں. ہم کو امید ہے کہ حفاظ کیونکہ یہ ذہین ہوتے ہیں, بریلینٹ ہوتے ہیں, ہارڈ ورکر ہوتے ہیں, تو ان کے لیے یہ زیادہ آسان ہے. آج کے ماحول میں ڈسٹریکشن کے ماحول میں 8th آنورڈس ریسیڈنشیل کیمپسز کی ہمارے ملک کو ضرورت ہے. بلکہ ہمارا ماننا ہے شاہین جیسے شاہین کے سائز کے, شاہین کے کلچر اور ڈسپلین کے ہمارے اس ملک کو 500 سینٹرز کی ضرورت ہے. اور حفظ القرآن پلس کے سینٹرز بھی ہم پھیلانا چاہتے ہیں, لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں. ہم مینیج نہیں کرتے, ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے ہم ان کو اکیڈمک سپورٹ دے کر ان کو یہ چلانے کے لیے ترغیب دے رہے ہیں. لڑکیوں کے لیے بھی کلچر ڈسپلن بہت ضروری ہے اور بڑی تعداد میں ملک بھر سے بیٹیاں آ کر ہمارے پاس بیدر میں شاہین میں 2000 سے زیادہ لڑکیاں پڑھ رہے ہیں. آل ٹوگیدر 4300 اسٹوڈنٹس بیدر کی 3 مختلف کیمپسز میں ہاسٹل کے ساتھ بینیفٹ لے رہے ہیں. جو بات کا احساس ہو رہا ہے کہ بہار کے ہر ضلع میں جو ہے ایسی ایکٹیویٹی ہوں, حفاظ ہر حافظ کو موقع ملے عصری تعلیم سے جڑنے کا, حفظ القرآن پلس شروع ہو. لیکن مستقبل میں جو ہے حفظ القرآن پلس نہیں بلکہ حفظ کے ساتھ جو ہے 10th پاس کریں. 10th صلاحیت کے ساتھ, ایبلٹی کے ساتھ پاس کرنے کے بعد ہی ان کو عالمیت میں موقع ملے. ایسا کوئی نظم اگر بنتا ہے تو ایک ماحول بنے گا. ایک زمانہ تھا کہ حافظ کو ٹیلر بنانے کی بات کی جاتی تھی, بڑا افسوس کی بات ہے. بلکہ حافظ ہے, ذہین ہے, محنتی ہے, تو اس کو تو IAS IPS بنانے کی بات ہونا چاہیے, ڈاکٹر انجینئر بنانے کی بات ہونا چاہیے. یہ تو تراشے ہوئے ہیرے ہوتے ہیں, ان کو مواقع ملنا چاہیے.